بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ وہ ایک گاؤں میں پہنچے، دیکھا انتہائی سرسبز اور شاداب ہے، نہریں اور چشمے بہہ رہے ہیں۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتہائی اچھا استقبال کیا، بہت اچھے طریقے سے مہمان نوازی کی، جس سے آپ علیہ السلام نے تعجب کیا۔ لیکن جب اسی گاؤں سے 3 سال کے بعد گزرے تو کیا دیکھا؟ نہریں اور چشمے خشک ہو چکے ہیں، سارا سبزہ خشکی میں تبدیل ہو چکا۔ حیران ہو کر اپنے پروردگار سے سوال کیا، پالنے والے، اتنی کم مدت میں یہ سب کچھ کیا ہو گیا؟ یہ بستی کیسے ویران ہو گئی؟ وحی نازل ہوئی، اے عیسیٰ، اس بستی کے ویران ہونے کا سبب یہ ہے کہ ایک دن ایک بے نمازی اس بستی میں داخل ہوا۔ اس نے اس کے چشمے سے منہ ہاتھ دھویا، جس کی نحوست کی وجہ سے چشمے کا پانی بند ہو گیا، دریا کی روانی رک گئی اور یوں یہ بستی ویران ہو گئی۔ اور اے عیسیٰ سنو، جس طرح نماز نہ پڑھنے سے انسان کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے، اسی طرح اس کی دنیا بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز کا ذکر اور تاکید قرآن میں کتنی بار آئی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ بے نمازی کافر ہو جاتا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ نمازی کے تمام کام اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے؟ نماز آپ کے جسم و دماغ میں کیا تبدیلیاں لے کر آتی ہے؟ نماز کس طرح سے آپ کی روحانی اور جسمانی بیماریاں دور کرتی ہے؟ نماز ادا نہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہر چیز تفصیل سے بتائیں گے، جس کے بعد امید ہے کہ آپ اور آپ کے پیارے پکے نمازی ہو جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، نماز دین کا ستون اور مومن کے معراج ہے۔ یہ مومن کا میزان عمل ہے جس پر تمام اعمال کا دار و مدار ہے، اور قیامت کے دن پہلا سوال نماز ہی کا کیا جائے گا۔ یہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ تمام گناہوں سے دوری اور ان کو مٹانے کا بھی سبب بنتی ہے۔ نماز نہ صرف شیطان کو بندے سے دور رکھتی ہے، بلکہ یہ انسان کو دیگر آفات و بلاؤں سے بھی بچاتی ہے۔ جنت کی کنجی نماز ہے۔ نماز مسلمان کے لیے ہدایت کا راستہ، نور اور روشنی ہے۔ نماز ملائکہ کی بھی پسندیدہ عبادت اور اللہ کا بندے سے رابطے کا ذریعہ ہے۔ قرآن و حدیث میں نماز کی بروقت ادائیگی پر بہت تاکید ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بے نمازیوں کے لیے بہت وعید آئی ہے۔ بے نمازی بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے اور سزا کا حقدار ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کی فکر نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی سخت احکامات ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، 5 نمازیں ہیں جو اللہ نے بندوں پر فرض کی ہیں، پس جس شخص نے ان کو اس طرح ادا کیا ہوگا کہ ان کو ہلکا سمجھ کر ان میں کچھ کمی نہ کی ہوگی، تو اس کے لیے اللہ کے پاس جنت میں داخل ہونے کا عہد ہوگا، اور جو شخص ان کو ادا نہ کرے گا تو اس کے لیے اللہ کے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو اسے جنت میں داخل کرے۔ ابو داؤد۔ صحابہ کرام نے عرض کیا تو آپ نے فرمایا، 5 نمازیں صغیرہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہیں جیسے پانی میل کو ختم کر دیتا ہے۔ مسلم۔ بے شک نمازیں گناہوں کا کفارہ ہیں جب تک کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ مسلم۔ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز دیکھی جائے گی۔ اگر وہ کامل پائی گئی تو وہ بھی اور اس کے سارے اعمال بھی قبول ہوں گے۔ اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ بھی اور دیگر سب اعمال بھی مردود ہو جائیں گے۔ موطا امام مالک۔ حضرت جابر سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص اور اس کے کفر و شرک کے درمیان فرق نماز کا ترک کرنا ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں، نماز کی مثال اس تاجر کی سی ہے جو اس وقت تک نفع حاصل نہیں کر سکتا جب تک پورا مال خرچ نہ کرے۔ یوں ہی نماز کی نفل نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ فرض ادا نہ کر لے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ ناظرین، نماز ارکان اسلام میں توحید و رسالت کی شہادت کے بعد سب سے بڑا رکن ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایمان اور کفر کے درمیان حد فاضل قرار دیا ہے۔ نماز اسلام میں ایسا عمل ہے جو ہر امیر، غریب، مرد، عورت، کمزور، طاقتور
سب پر بلا کسی تفریق کے سفر و حضر ہر صورت میں فرض ہے اور اس کو ادا کرنے کا حکم ہے، جبکہ دیگر عبادات کا ایسا حکم نہیں، بلکہ ان میں حالات کو پیش نظر رکھا گیا۔ مثلا زکوٰۃ، حج صرف اغنیاء اور اس کی استطاعت رکھنے والے کے اوپر فرض ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ نماز تمام عبادات میں افضل ترین عبادت ہے۔ نماز تمام عبادات کی اصل اور اہل ایمان کی معراج ہے۔ نماز اسلام میں سب سے پہلی عبادت ہے۔ قرآن حکیم میں 90 سے زیادہ مرتبہ نماز کا ذکر کیا گیا ہے۔ چند قرآنی مفہوم کو ثبوتاً برکتاً ذکر کیا جاتا ہے، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سورہ بقرہ۔ مفہوم اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ مفہوم، پھر جب تم نماز پڑھ لو تو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے اللہ کو یاد کرو، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو حسب معمول نماز قائم کرو۔ بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے۔ سورہ نساء۔ مفہوم، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ سورہ طٰہٰ۔ مفہوم، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پر ڈٹے رہو۔ ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں مانگتے، بلکہ ہم تجھے روزی دیں گے اور اچھا انجام پرہیزگاری کے لیے ہے۔ سورہ طٰہٰ۔ مفہوم، وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں، اللہ ہی کے قبضے میں سب کاموں کا انجام ہے۔ مفہوم، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی فرمانبرداری کرتے رہو، اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے۔ نماز قرب الہی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ نے فرمایا، نماز بے حیائیوں سے اور بری باتوں سے بچاتی ہے۔ انسان جب برائیوں سے بچ جاتا ہے اور اس میں نیکیوں کی طرف ایک قلبی لگاؤ پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ذہنی قلبی سکون حاصل کرتا ہے، جو اس بات کی واضح دلیل ہوتی ہے کہ اس کی روح کو پاکیزگی حاصل ہو رہی ہے اور اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو رہا ہے۔ تمام صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ ظہر کی نماز ادا کرنے سے فجر سے ظہر تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عصر کی نماز ادا کرنے سے ظہر سے عصر تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مغرب کی نماز ادا کرنے سے عصر سے مغرب تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عشاء کی نماز ادا کرنے سے عشاء سے فجر تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے پورے دن میں بہت سی غلطیاں ہونے کے مکمل امکانات ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ عز و جل نے نماز کو ان غلطیوں کا کفارہ بنا دیا ہے۔ نماز کے ظاہری و باطنی حقوق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے۔ نماز کے ظاہری حقوق یہ ہیں کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے اور نماز کے فرائض، سنتیں اور مستحبات کا خیال رکھا جائے اور تمام مفسدات و مکروہات سے بچا جائے۔ جبکہ باطنی حقوق یہ ہیں کہ آدمی دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے ظاہر و باطن کے ساتھ بارگاہ حق میں متوجہ ہو اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز اور مناجات میں محو ہو جائے۔ گناہوں اور خواہشات سے بھرے ہوئے دلوں پر نماز بہت بوجھل ہوتی ہے، اور عشق و محبت الہی سے لبریز اور خوف خدا سے جھکے ہوئے دلوں پر نماز بوجھ نہیں، بلکہ نماز ان کے لیے لذت و سرور اور روحانی و قلبی معراج کا سبب بنتی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں اور اس مولا کریم کے دیدار کی تڑپ رکھتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ سستی، کاہلی اور بے عملی کو مکمل ختم کرنے کا ایک بہترین ورزش اور علاج ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 100% طریقے کے مطابق ادا کر کے دنیا آخرت کے تمام دکھوں، غموں، پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے بدن اور روح دونوں کو تقویت بھی دیتا ہے۔ نماز ہمارے بیرونی اعضاء کی خوشنمائی، خوبصورتی اور طاقت کا ذریعہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بدن کے اندرونی اعضاء، دل، دماغ، گردے، جگر، پھیپھڑے، معدہ، آنتیں، ریڑھ کی ہڈی، گردن، سینہ اور تمام اقسام کے مسلز، عضلات، ہر قسم کے گلینڈز کو تقویت دیتی ہے۔ نماز ایسا عمل ہے جس سے عمر میں اضافہ یعنی صحت مند عمر حاصل ہوتی ہے۔ انسان اس کے قائم کرنے سے غیر معمولی طاقت کا مالک بن جاتا ہے۔ نماز کی پہلی شرط طہارت ہے۔ نماز کے لیے ضروری ہے کہ پاک جسم اور پاک و صاف لباس میں ملبوس اللہ عز و جل کے حضور حاضر ہو۔ جدید سائنس نے ثابت کیا ہے دن میں 5 بار ہاتھ منہ دھونے سے
इंसान जिल्द की मौजी बीमारियों के अलावा और भी बहुत सी बीमारियों से निजात पा जाता है। इसके अलावा वुजू में मसाह करने से गर्दन पर तर हाथ फेरने से जहनी कुव्वत में इजाफा होता है। पांचों नमाजें हल्की फुल्की वर्जिश का बेहतरीन जरिया हैं जो सेहत को बरकरार रखने में अहम रोल अदा करती हैं। अतबा का कौल है, सुबह की सैर और शाम के खाने के बाद गश्त करना सेहत के लिए बहुत मुफीद और इंतहाई जरूरी है। नमाज फज्र और इशा बाजमात अदा करने से मज़कूरा सुबह शाम की सैर और वॉक का हक काफी हद तक पूरा हो जाता है। यूं ही मजहबी फरीजे की अदायगी के साथ हम मुतबादिन सेहत के उसूलों पर भी कारबंद रहते हैं। अलगर्ज नमाज में इंसान की कामिल सेहत और तंदुरुस्ती के असरार और रमूज मख्फी हैं जो मुसल्लियान पंज वक्ता पर रोशन और मुनव्वर होते हैं। नमाज बुराइयों और बेहयाइयों के फेल से बचाती है, नेकियों की तरफ माइल करती है। नमाज पर मदावमत के सबब एक आला इखलाक और किरदार शख्सियत उभर कर सामने आती है। अगर नमाज की हकीकी रूह को समझ लिया जाए तो फिर मुआशरा बहुत जल्द तमाम मुआशरती और समाजी बुराइयों से पाक हो सकता है। झूठ, गीबत, फरेब, जिना, चोरी, बदअहदी, खयानत, मिलावट, रिश्वत, सूद और इस तरह के मुआशरती जराइम बहुत जल्द हमारे मुआशरे से नापैद हो सकते हैं, मगर शर्त यह है कि नमाज को उसके हुकूक के साथ हमेशा कायम किया जाए। जिस तरह नमाज बुराइयों से और बेहयाई के काम से मना करती है, इसी तरह नमाज तहारत और पाकीज़गी को तरगीब देती है। लिहाजा नमाज का पाबंद शख्स अपनी रूहानी जिस्मानी सफाई के अलावा अपने घर, गली और मोहल्ले को साफ सुथरा रखने में अहम किरदार अदा कर सकता है। वो लोगों को सफाई की तरगीब देने में और माहौल मुआशरे को साफ सुथरा बनाने में अपना किरदार बेहतर तौर पर अदा कर सकता है। सफाई निस्फ ईमान है, इस हदीस का मिस्दाक बन जाता है। नमाज वाहिद ऐसी इबादत है जिसमें रुकू सुजूद के अलावा अल्लाह अकबर के विर्द का खुसूसी एहतमाम है। सजदा महज एक वक्ती रस्मी नौयत का जिस्मानी फेल ही नहीं है, बल्कि वो बंदे को रब्बे ताला के आगे झुकाता है। वो अपनी पूरी जिंदगी को हक व सदाकत के ताबे बना देता है। सजदा खुदाई बुजुर्गी और वहदानियत का खुला इजहार है। अल्लाह अज़्ज़ व जल के अलावा कोई हस्ती इस काबिल नहीं कि उसके सामने झुका जाए। इससे इंसान अपने आजिज और मिलनसार होने का बरमला इजहार करता है। नमाज ही ऐसी इबादत है जिसमें अल्लाह अकबर का विर्द कसरत से आता है। इंसान अल्लाह अकबर का विर्द करते हुए पुरअसर अल्फाज में इस बात का ऐलान कर रहा होता है कि अल्लाह के अलावा इस दुनिया में कोई ऐसी हस्ती मौजूद नहीं जो बड़ाई अजमत के लायक हो। नाज़रीन, यूं इंसान अपनी इंसानियत और बशरियत पर बरमला इजहार कर रहा होता है और अल्लाह अज़्ज़ व जल की बादशाहत और बुजुर्गी को तस्लीम कर रहा होता है। अल्लाह अकबर के विर्द से इंसान के दिल से तकब्बुर, गुरूर, घमंड, बड़ाई, शोखी और चिकनी चपड़ी बातों के बड़े बड़े दावों जैसी तमाम खराफात खत्म हो जाती हैं। यूं वो दोनों जहानों में अल्लाह अज़्ज़ व जल की खास नेमत, रहमत, बरकत और एहसानात का मुस्तहिक ठहरता है। सजदा और अल्लाह अकबर का जिक्र हमें इज्ज़ व इंकिसारी की जिंदगी बसर करने की तरगीब देते हैं। नमाज से दुनिया और आखिरत की भलाइयां हासिल होती हैं, जैसा कि आपने मज़कूरा गुफ्तगू के मुताले से हासिल। लेकिन हम में से बहुत से ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो नमाज की तरफ कुछ खास तवज्जो नहीं देते और नमाज की रहमतों बरकतों से महरूम रहते हैं और परेशानियों में मुब्तला रहते हैं। सरकार गौस पाक फरमाते हैं, किसी बेनमाजी का एक नजर किसी घर की जानिब देख लेना उस घर को तबाह और वीरान कर देने के लिए काफी है। जरा कुछ होश करें, जिस घर का हर फर्द बेनमाजी हो उस घर की तबाही का क्या आलम होगा। इस पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, सूरह माऊन, जिसका तर्जुमा तो उन नमाजियों की खराबी है जो अपनी नमाज से भूले बैठे हैं। हजरत सैयदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं, जहन्नुम में वैल नामी खौफनाक वादी है जिसकी गर्मी से खुद जहन्नुम भी पनाह मांगता है, और ये उस शख्स का ठिकाना है जो नमाज को वक्त गुजार कर पढ़ता है। बेनमाजी की सजा के बारे में अहादीस मुबारका है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुसलमान और काफिर के दरमियान नमाज को छोड़ने का फर्क है। दोस्तों, बेनमाजी की एक सजा यह है कि अल्लाह ताला उसकी उम्र से बरकत खत्म कर देगा। अल्लाह ताला उसकी हर चीज से बरकत खत्म कर देता है, लेकिन सबसे अहम उम्र में बरकत खत्म करना है। अल्लाह ताला दिन में
5 مرتبہ انسان کو فلاح و خیر کی جانب آنے کی دعوت دیتا ہے، جبکہ ایک بے نمازی دن میں 5 مرتبہ ہی اللہ کے بلاوے کو ٹھکراتا ہے۔ اللہ جو زمین و آسمان کا مالک اور ہمارا خالق ہے، اس کا اتنا بلند مرتبہ ہے، اگر کوئی بدنصیب، بدبخت اور نافرمان انسان اس بلاوے کو بھی رد کر دے تو اس کے کسی بھی کام میں برکت کیسے رہ سکتی ہے؟ ایسا انسان ایک طرح کا زمین پر بوجھ ہوتا ہے، اسی لیے اگر اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس کی زندگی میں سے برکت ختم کر دے تو اللہ کی ہر چیز پر قدرت ہے۔ ناظرین، بے نمازی کی ایک سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی نشانی ختم کر دے گا، یعنی اس کے چہرے سے مومنوں والا نور اور خوبصورتی ختم فرما دے گا۔ ذرا غور کیجئے کہ آج کا دور کس قدر ظاہری چمک دمک کا دور ہے، جس میں ہر خاص و عام کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خوب سے خوب تر نظر آئے۔ اگر ایسے میں اس کے چہرے پر بے رونقی، پھٹکار برس رہی ہو تو کوئی اس پر توجہ دینا تو دور کی بات، اسے دیکھنا بھی نہیں چاہے گا۔ تصور کریں کہ جس کے چہرے سے اللہ تعالیٰ نور ختم کر دے تو وہ دنیا کو کیا منہ دکھائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے شخص سے فطری طور پر کراہت آنا شروع ہو جاتی ہے، جو اللہ کا حکم نظر انداز کر کے مسلسل نافرمانی کرے، اس کے چہرے پر ویرانی اور وجود پر بے رونقی کے ڈیرے ہوں گے۔ اس کو اس نقطۂ نظر سے دیکھا جائے کہ جو شخص 5 وقت نماز کی تیاری کے لیے وضو کرتا ہے اور دن میں 5 مرتبہ اس کی جلد صاف ہوتی ہے، طبی لحاظ سے بھی اس میں انسان کا فائدہ ہے۔ وہ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، اور دن میں بار بار پانی سے اپنے چہرے کو صاف کرنا اسے اجلا بنا دیتا ہے۔ بے نمازی کی سزا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کسی عمل پر اجر و ثواب نہیں دے گا۔ فرض کریں ایک شخص تقی ہے، وہ غریبوں کو اور خلق خدا کو کھانا کھلاتا ہے، ان کے کام آتا ہے، ان سے ہمدردی کرتا ہے اور ان پر مہربانی کرتا ہے، تو یقیناً یہ بہت اجر و ثواب کے کام ہے۔ اللہ کی مخلوق پر مہربانی اللہ کو بہت پسند ہے، جس کا صلہ بھی اللہ نے بہت رکھا ہے۔ بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانے کی بہت فضیلت ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھول کھلائے گا، اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے رحیق کے مختوم یعنی جنت کی سربند شراب پلائے گا۔ لیکن خدا نخواستہ اگر یہ سارے کام کرنے والا بے نمازی نکل آئے تو اس کا اجر و ثواب ضائع ہو جائے گا، اور اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، تو اس سے بڑا خسارہ کیا ہوگا۔ نماز میزان عمل ہے، ہر اچھے عمل کو تولا جائے گا، لیکن پہلے دیکھا جائے گا کہ آیا وہ شخص نمازی ہے یا بے نماز۔ دوستو، حدیث مبارکہ کے مطابق بے نمازی کی کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی، نہ ہی نیک لوگوں کی دعا میں اس کا حصہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کی اپنی دعا آسمان تک نہیں جاتی اور مخلوق خدا اس سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ بے نمازی کے یہ نقصانات بہت شدید ہیں۔ ہمیں زمین پر اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اور ہمیں قدم قدم پر اس سے دعا کرنے کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ اگر ہمیں پتہ چلے کہ ہم جو دعا مانگتے ہیں وہ آسمان تک نہیں جاتی، پہلے ہی رد کر دی جاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دعا سنتا ہے اور اسے قبول فرماتا ہے، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ مخلوق کی حاجات اور ان کی بھلائی کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، لیکن بے نمازی کو ان کی دعا میں خیر نہیں ملتی، کیونکہ اللہ بے نمازی کا شمار اس دعا میں کرتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح مخلوق خدا خود بخود اس انسان سے نفرت کرنے لگتی ہے، کیونکہ اللہ تو بے نیاز ہے، وہ بے نمازی کی طرف رحمت کی نظر نہیں کرتا، اس سے محبت نہیں رکھتا، جبکہ جس سے اللہ محبت کرنے لگتا ہے اس سے مخلوق بھی محبت کرنے لگتی ہے۔ ایسے میں بے نمازی کا بہت نقصان ہوتا ہے، کیونکہ وہ زمین و آسمان میں رسوا ہو کر رہ جاتا ہے۔ ناظرین، جو شخص اس بات کو جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن پھر بھی نماز کی فرضیت کا انکار کرتے ہوئے نماز نہ پڑھے، تو ایسا شخص اجماع امت کے مطابق کافر ہے۔ اور جس شخص کو نماز کی فرضیت کا علم نہیں تھا، وہ نماز کو ترک کر دے، جیسے کہ 9 مسلم افراد، تو ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، بلکہ انہیں سکھایا اور نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے گا۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں، مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ نماز کی فرضیت کا منکر شخص کافر، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن جو شخص نماز کی فرضیت کا قائل اور نمازیں پڑھنے پر قادر بھی ہو، لیکن پھر بھی عملی طور پر نمازیں نہ پڑھے، تو ایسے شخص کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مالکی اور شافعی علماء کرام کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کا انکار تو نہیں کرتا،
لیکن سستی اور کاہلی کی بنا پر نماز ترک کرتا ہے تو ایسے شخص کو حد لگاتے ہوئے قتل کر دیا جائے گا، یعنی اس کے قتل کے بعد اس کا حکم مسلمانوں والا ہی ہوگا۔ اسے غسل دے کر نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور مسلمانوں کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ حنبلی کہتے ہیں کہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز ترک کرنے والے شخص کو نماز پڑھنے کی دعوت دی جائے گی اور کہا جائے گا نماز پڑھو ورنہ ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ تو اگر نماز پڑھ لے تو ٹھیک، ورنہ اسے قتل کرنا واجب ہے، لیکن اسے قتل کرنے کے لیے 3 دن قید میں رکھا جائے گا اور ہر نماز کے وقت اسے نماز پڑھنے کی دعوت دی جائے گی۔ تو اگر نمازیں پڑھنا شروع کر دے تو ٹھیک، ورنہ حد لگاتے ہوئے اسے قتل کر دیا جائے گا۔ جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ کفر کا حکم لگاتے ہوئے قتل کیا جائے گا، یعنی اسے غسل نہیں دیا جائے گا اور نہ ہی نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور نہ ہی مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن کیا جائے گا، اور اس کے اہل و عیال کو غلام یا قیدی نہیں بنایا جائے گا، جیسا کہ دیگر مرتدین کو قیدی نہیں بنایا جا سکتا۔ متعدد اہل علم نے تارک نماز کے کافر ہونے پر اجماع بھی نقل کیا ہے۔ چنانچہ اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت لے کر ہمارے دور تک تمام اہل علم کی یہی رائے ہے کہ تارک نماز کافر ہے۔ نماز اہم ترین عبادت ہے اور ایمان کے بعد تمام فرائض پر مقدم ہے، اور قیامت میں سب سے پہلے اسی کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ اسلام کی علامت ہے اور دین کا ستون ہے، گناہوں کی معافی، دل کو نورانی بنانے اور اللہ کا قرب اور رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہی ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں، لیکن افسوس ہے کہ نماز جتنی اہم ہے ہمارے زمانے میں اتنا ہی اس سے غفلت اور لاپرواہی کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں نماز چھوڑنے والوں کی مذمت اور ان پر بہت سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے، چنانچہ ان کی گمراہی بہت جلد ان کے سامنے آ جائے گی۔ نماز کے ضائع کرنے سے مراد جمہور مفسرین حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت نخعی، حضرت قاسم، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے نزدیک نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر کے پڑھنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لکھا جائے گا۔ اگر نماز اچھی نکل آئی تو وہ شخص کامیاب اور بامراد ہوگا، اور اگر نماز بیکار ثابت ہوئی تو وہ نامراد اور خسارے میں ہوگا، اور اگر فرض نماز میں کچھ کمی پائی گئی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ دیکھو اس بندے کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں جن سے فرضوں کو پورا کر دیا جائے گا، اگر نکل آئیں تو ان سے فرضوں کی تکمیل کر دی جائے گی، اس کے بعد پھر اسی طرح باقی اعمال کا حساب ہوگا۔ جب بندہ اول وقت میں نماز پڑھتا ہے تو نماز آسمان کی طرف چڑھتی ہے، یہاں تک کہ عرش تک پہنچتی ہے، پھر ایسی نماز قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اپنے پڑھنے والے کے لیے بخشش مانگے گی، اور وہ نماز نمازی کو یوں دعا دیتی ہوئی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ تیری بھی ایسی حفاظت کرے جیسی تو نے میری حفاظت کی۔ اور اگر بندہ نماز کو غیر وقت میں پڑھتا ہے تو اس حال میں اوپر جاتی ہے کہ وہ تاریک ہوتی ہے، آسمان تک جاتی ہے تو وہاں سے پرانے گیلے کپڑے کی طرح لپٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اور نمازی کو یوں بددعا دیتی ہے، اللہ تجھے بھی یوں ہی ضائع کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا۔ نماز صرف ادا ہی نہ کی جائے بلکہ اس کے وقت پر ادا کی جائے، اور اگر نماز کی فکر نہ کی کہ کبھی پڑھی تو کبھی نہیں تو یہ بھی بہت بڑا عذاب۔ حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی نماز فوت ہو گئی وہ ایسا ہے گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیے گئے، یعنی اگر آدمی سے اس کا مال اور بال بچے سب چھین لیے جائیں اور وہ اکیلا کھڑا رہ جائے تو جس قدر رنج و صدمہ اس حالت میں اس کو ہوگا ایسا ہی صدمہ نماز چھوڑنے میں ہونا چاہیے، کیونکہ نماز کا ضائع کرنا بھی انجام کے اعتبار سے ایسا ہی ہے، اور آدمی جس قدر اپنے بال بچوں اور مال و دولت کے ضائع ہونے سے ڈرتا ہے اسی طرح بالکل اس سے زیادہ نماز کے ضائع ہونے سے ڈرنا چاہیے۔ لہذا نماز بہت اہتمام سے اور توجہ سے با جماعت ادا کرنی چاہیے۔ ایمان کے بعد اسلام کا بنیادی ستون نماز ہے۔ نماز پنجگانہ ادا کرنے سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں، اور نماز نہ پڑھنے سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں۔ بلا شبہ زنا، چوری وغیرہ بڑے بڑے گناہ ہیں،
لیکن بلا عذر شرعی نماز نہ پڑھنا ان سب گناہوں سے بڑھ کر ہے۔ نماز کو سستی یا غفلت کی وجہ سے چھوڑنے والا سخت گنہگار اور فاسق ہے۔ نماز کو چھوڑ کر باقی نیک اعمال کرنے سے ترک نماز کے گناہ کا تدارک نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، اللہ جل شانہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور توحید و رسالت کی گواہی دینے کے بعد سب سے پہلا اور سب سے بڑا فرض اسلام میں نماز ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت ہے جو دن میں 5 دفعہ فرض کی گئی ہے۔ قرآن و حدیث میں لاتعداد مرتبہ نماز کی بڑی سخت تاکید فرمائی گئی ہے اور اس کو دین کا ستون اور دین کی بنیاد کہا گیا ہے۔ نماز کی یہ خاص تاثیر ہے کہ اگر وہ ٹھیک طریقے سے ادا کی جائے اور اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے پورے دھیان سے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے تو اس سے آدمی کا دل پاک صاف ہوتا ہے اور اس کی زندگی درست ہو جاتی ہے اور برائیاں اس سے چھوٹ جاتی ہیں اور نیکی اور سچائی کی محبت اور خدا کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام میں دوسرے تمام فرضوں سے زیادہ اس کی تاکید ہے، اور اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کوئی شخص آپ کے پاس آ کر اسلام قبول کرتا تو آپ توحید کی تعلیم کے بعد پہلا عہد اس سے نماز کا ہی لیا کرتے تھے۔ الغرض کلمے کے بعد نماز ہی اسلام کی بنیاد ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے، نماز اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے، نماز جنت کا راستہ ہے، نماز پریشانی اور بیماریوں سے نجات کا ذریعہ ہے، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز برے کاموں سے روکتی ہے، نماز مومن اور کافر میں فرق ہے، نماز ولایت کا ذریعہ ہے، نمازی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، نمازی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگا، نماز دلوں کا زنگ دور کرتی ہے، نماز بندے کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رکھتی ہے، نماز محتاجی سے بچاتی ہے، نماز روحانیت کو پانے کا بہترین ذریعہ ہے، نماز سے سکون اور قرار نصیب ہوتا ہے، نماز قبر کی روشنی ہے، نماز پل صراط کا چراغ ہے، نماز کو روز محشر سرخروئی نصیب ہوگی، اور سب سے بڑا انعام نمازی کو یہ ملے گا کہ اسے جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جو شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ جو شخص ایک نماز جان بوجھ کر قضا کرے گا 2,88,00,000 سال جہنم کی آگ میں جلے گا۔ بے نمازی کا حشر حامان، فرعون اور ابی بن خلف جیسے بڑے کافروں کے ساتھ ہوگا۔ بے نمازی کو جہنم کی عبرتناک گڑھے میں ڈالا جائے گا۔ بے نمازی کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ بے نمازی پر گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا۔ بے نمازی کی قبر میں سانپ اور بچھو چھوڑ دیے جائیں گے۔ نماز کو چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث ہے۔ جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کے ستون کو ڈھانے میں مدد کی۔ بے نمازی دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہوگا۔ بے نمازی کے کسی عمل کا ثواب نہیں دیا جاتا۔ بے نمازی کی کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ بے نمازی جب مرے گا تو ذلیل و خوار ہو کر مرے گا۔ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ بے نمازی جب مرے گا تو اسے ایسے پیاس لگے گی کہ اگر پوری دنیا کا پانی پلا دیا جائے تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ مطلب یہ کہ بے نمازی پیاسا ہو کر مرے گا۔ بے نمازی پر نحوست طاری رہتی ہے۔ بے نمازی کی روزی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ بے نمازی کی زندگی سے سکون و قرار ختم کر دیا جاتا ہے۔ بے نمازی کی نیند سے راحت ختم کر دی جاتی ہے۔ بے نمازی تنگ دستی اور پریشانی کا شکار رہتا ہے۔ بے نمازی کے نظام سختی پیدا کر دی جاتی ہے۔ بے نمازی کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے۔ بے نمازی روز محشر ذلیل و خوار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی اصل فضیلت اور برکت حاصل ہونے کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بھی شرط ہے، اور اس کی اتنی سخت تاکید ہے کہ جو لوگ غفلت سے یا سستی سے جماعت میں حاضر نہیں ہوتے تھے ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ بس اسی ایک حدیث سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نماز کا چھوڑنا اللہ اور رسول کو کس قدر ناپسند ہے، اور صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب تنہا پڑھنے سے 28 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ نماز کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنے میں آخرت کے ثواب کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے فائدے ہیں۔
مثلاً یہ کہ جماعت کی پابندی سے آدمی میں وقت کی پابندی کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ دن رات میں 5 دفعہ محلے کے سب مسلمان بھائیوں کا ایک جگہ اجتماع ہو جاتا ہے، جس سے بڑے بڑے فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ جماعت کی پابندی سے نماز کی پوری پابندی نصیب ہو جاتی ہے، اور جو لوگ جماعت کی پابندی نہیں کرتے، اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان کی نمازیں کثرت سے قضا ہوتی ہیں۔ اور ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہر آدمی کی نماز پوری جماعت کی نماز کا جز بن جاتی ہے، جس میں اللہ کے ایسے نیک اور صالح بندے بھی ہوتے ہیں جن کی نمازیں بڑی اچھی خشوع و خضوع والی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان کریمی سے یہی امید ہے کہ جب وہ جماعت کے کچھ لوگوں کی نمازیں قبول فرمائے گا تو انہی کے ساتھ نماز پڑھنے والے دوسرے لوگوں کی بھی قبول فرمائے گا، اگرچہ ان کی نمازیں اس درجے کی نہ ہوں۔ بس ہم میں سے ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ بلا کسی سخت مجبوری کے جماعت کو دینا کتنے بڑے ثواب سے اور کتنی برکتوں سے اپنے آپ کو محروم کر دینا ہے۔ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ بندہ آنکھوں سے اندھا ہے، کانوں سے بہرا ہے، منہ سے گونگا ہے، ہاتھ سے معذور ہے، پھر بھی اس کی نماز معاف نہیں ہے۔ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر اشاروں کے ساتھ نماز پڑھنی ضروری ہے، اسے کسی صورت میں بھی چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان عبادت نماز میں بے حد برکتیں ہیں۔ بندہ جب اپنے پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو در بدر کی ٹھوکروں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اس کو ڈاکٹر اقبال اپنے شعر میں یوں بیان کرتے ہیں: ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، لاکھوں سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ مطلب یہ کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ خشوع و خضوع کے ساتھ سجدہ ریز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جھکنا اسے در در جھکنے سے بچا لیتا ہے، اور پھر اسے اپنے پروردگار کے سوا کسی کی محتاجی نہیں ہوتی۔ یہی وہ کرم ہے جو صرف نمازی کو حاصل ہوتا ہے۔ دوستو، عام لوگوں کے لیے نماز کی اتنی تاکید بار بار کی جاتی ہے، ورنہ صحابہ کرام کو تو نماز سے عشق تھا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز کے لیے صفیں درست فرما رہے تھے، آپ پر مجوسی نے خنجر سے حملہ کر دیا۔ حملہ اتنا شدید تھا کہ آپ کے پیٹ میں سوراخ ہو گیا۔ ایسی حالت میں بھی آپ نے نماز نہ چھوڑی۔ سب سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ نے نماز ادا کر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں دوران جنگ تیر لگا، لیکن آپ نے نماز ادا کی اور دوران نماز آپ کے پاؤں سے تیر نکالا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حالت نماز میں عبد الرحمن ابن ملجم نے وار کر کے زخمی کیا۔ زخم بہت شدید تھا، مگر اس حالت میں بھی آپ رضی اللہ عنہ نے نماز ترک نہ کی۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے واقعے کو کون نہیں جانتا؟ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر تلواروں کے سائے میں دشمنوں کے نرغے میں ہونے کے باوجود، تیروں سے چھلنے جسم اور زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود آپ نے نماز ظہر ادا کی، اور حالت نماز میں ہی آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھانسی کے پھندے پر لے جایا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، آپ رضی اللہ عنہ نے کہا 2 رکعت نماز پڑھنے دی جائے۔ کئی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، کئی اولیاء اللہ حالت نماز میں وصال فرما گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی قبر میں بھی نماز پڑھتے ہوئے لوگوں نے دیکھا۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ذرا سی سردی ہو، ذرا سی گرمی ہو، سر یا کمر میں درد ہو، یہ ضروری کام ہو تو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھ۔ دوستو، یمن کے رہنے والے مشہور تابعی حضرت عبداللہ بن صوب ابو مسلم الخولائی رحمۃ اللہ علیہ کو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے اسود انسا نے بلایا اور کہا، تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا کہ میں تیری بات نہیں سن رہا۔ اس نے کہا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ چنانچہ آگ دہکا کر انہیں اس میں ڈال دیا گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ جلتی ہوئی آگ میں اطمینان سے نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں، اور وہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی کی جگہ بن گئی۔ حضرت جنید بغدادی ایک دن مسجد میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص نے ان سے کہا، حضرت آپ کا واز صرف شہر میں کام کرتا ہے،
یا اس کے اثرات جنگل میں بھی ہوتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کی وضاحت چاہی تو کہنے لگا، چند آدمی جنگل کے پناہ مقام پر موجود ہیں، انہوں نے ناچ گانوں کی محفل سجا رکھی ہے اور شراب پی کر مست ہو رہے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ یہ سن کر منہ پلٹ کر جنگل کی طرف چل دیے۔ جب وہ مطلوبہ مقام پر پہنچے تو دیکھا کچھ لوگ شراب کے نشے میں مست تھے، ناچ گانا ہو رہا تھا۔ وہ لوگ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر بھاگنے لگے تو آپ نے فرمایا، بھاگو مت، میں بھی تمہاری طرح پینے والا ہوں، میرے لیے بھی لاؤ۔ حضرت جنید بغدادی کی بات سن کر وہ لوگ رک گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، افسوس، شراب تو ختم ہو گئی ہے، اگر آپ فرمائیں تو شہر سے منگوا دی جائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور بولے، کیا ایسی صورت نہیں کہ شراب خود بخود یہاں آ جائے؟ صاحب، ہم میں تو ایسا کمال نہیں کہ شراب خود بخود حاضر ہو جائے۔ ان میں سے ایک نے کہا، کیا میں تمہیں وہ بات سکھا دوں کہ شراب خود بخود یہاں آ جائے کرے اور تم اس کا مزہ لو؟ یہ سن کر سب لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ آخر ایک نے کہا، ضرور سکھائیں، یہ کمال تو ضرور بتائیں۔ ٹھیک ہے، تم لوگ نہا دھو کر پاک صاف کپڑے پہن کر میرے پاس آؤ، میں تمہیں وہ کمال سکھاؤں۔ وہ لوگ غسل کر کے پاک صاف کپڑے پہن کر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت جنید بغدادی نے کہا، 2 رکعت نماز پڑھو۔ جب وہ نماز میں مشغول ہو گئے تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، اے اللہ، میرا تو اتنا ہی کام تھا، میں نے انہیں تیرے سامنے کھڑا کر دیا، اب تجھے اختیار ہے انہیں ہدایت دے یا گمراہی میں رکھ۔ اے اللہ، ان کو اس نماز کی برکت سے راہ ہدایت عطا فرما۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی دعا قبول ہوئی اور ان سب کی زندگی بدل گئی۔ اللہ نے انہیں ہدایت عطا فرما دی تھی اور ان سب کا شمار اللہ کے نیک بندوں میں ہونے لگا۔ نماز سے دوری نے انہیں غافل کر رکھا تھا اور نماز نے ان کی دنیا بدل دی اور انہیں ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یعنی بے شک نماز روک دیتی ہے بے حیائی اور گناہ سے۔ عرض یہ ہے کہ نماز باقاعدہ پڑھنے سے ایسی برکت ہوتی ہے جس سے نمازی تمام گناہوں سے باز رہتا ہے۔ اگرچہ اور بھی بعض عبادتیں ایسی ہیں جن سے یہ برکت حاصل ہوتی ہے، مگر نماز کو اس میں خاص دخل ہے اور نماز کو اس باب میں اعلیٰ درجے کی تاثیر ہے۔ مگر یہ ضرور ہے کہ نماز سنت کے موافق عمدہ طور سے ادا کی جائے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، کسی بے نمازی کا ایک نظر کسی گھر کی جانب دیکھ لینا اس گھر کو تباہ اور ویران کر دینے کے لیے کافی ہے۔ ذرا کچھ ہوش کریں، جس گھر کا ہر فرد بے نمازی ہو اس گھر کی تباہی کا کیا عالم ہوگا۔ اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ فویل للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون، سورہ ماؤن، جس کا ترجمہ تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، جہنم میں ویل نامی خوفناک وادی ہے جس کی گرمی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، اور یہ اس شخص کا ٹھکانہ ہے جو نماز کو وقت گزار کر پڑھتا ہے۔ بے نمازی کی سزا کے بارے میں احادیث مبارکہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان اور کافر کے درمیان نماز کو چھوڑنے کا فرق ہے۔ دوستو، بے نمازی کی ایک سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہر چیز سے برکت ختم کر دیتا ہے، لیکن سب سے اہم عمر میں برکت ختم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دن میں 5 مرتبہ انسان کو فلاح و خیر کی جانب آنے کی دعوت دیتا ہے، جبکہ ایک بے نمازی دن میں 5 مرتبہ ہی اللہ کے بلاوے کو ٹھکراتا ہے۔ اللہ جو زمین و آسمان کا مالک اور ہمارا خالق ہے، اس کا اتنا بلند مرتبہ ہے، اگر کوئی بدنصیب، بدبخت اور نافرمان انسان اس بلاوے کو بھی رد کر دے تو اس کے کسی بھی کام میں برکت کیسے رہ سکتی ہے؟ ایسا انسان ایک طرح کا زمین پر بوجھ ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس کی زندگی میں سے برکت ختم کر دے تو اللہ کی ہر چیز پر قدرت ہے۔ ناظرین، بے نمازی کی ایک سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی نشانی ختم کر دے گا، یعنی اس کے چہرے سے مومنوں والا نور اور خوبصورتی ختم فرما دے گا۔ ذرا غور کیجئے کہ آج کا دور کس قدر ظاہری چمک دمک کا دور ہے، جس میں ہر خاص و عام کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خوب سے خوب تر نظر آئے۔ اگر ایسے میں اس کے چہرے پر بے رونقی، پھٹکار برس رہی ہو تو کوئی اس پر توجہ دینا تو دور کی بات، اسے دیکھنا بھی نہیں چاہے گا۔ تصور کریں کہ جس کے چہرے سے اللہ تعالیٰ نور ختم کر دے تو وہ دنیا کو کیا منہ دکھائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے شخص سے فطری طور پر کراہت آنا شروع ہو جاتی ہے جو اللہ کا حکم نظر انداز کر کے
مسلسل نافرمانی کرے اس کے چہرے پر ویرانی اور وجود پر بے رونقی کے ڈیرے ہوں گے۔ اس کو اس نقطۂ نظر سے دیکھا جائے کہ جو شخص 5 وقت نماز کی تیاری کے لیے وضو کرتا ہے اور دن میں 5 مرتبہ اس کی جلد صاف ہوتی ہے، طبی لحاظ سے بھی اس میں انسان کا فائدہ ہے، وہ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، اور دن میں بار بار پانی سے اپنے چہرے کو صاف کرنا اسے اجلا بنا دیتا ہے۔ بے نمازی کی سزا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کسی عمل پر اجر و ثواب نہیں دے گا۔ فرض کریں ایک شخص تقی ہے، وہ غریبوں کو اور خلق خدا کو کھانا کھلاتا ہے، ان کے کام آتا ہے، ان سے ہمدردی کرتا ہے اور ان پر مہربانی کرتا ہے، تو یقیناً یہ بہت اجر و ثواب کے کام ہے۔ اللہ کی مخلوق پر مہربانی اللہ کو بہت پسند ہے، جس کا صلہ بھی اللہ نے بہت رکھا ہے۔ بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانے کی بہت فضیلت ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھول کھلائے گا، اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے رحیق کے مختوم یعنی جنت کی سربند شراب پلائے گا۔ لیکن خدا نخواستہ اگر یہ سارے کام کرنے والا بے نمازی نکل آئے تو اس کا اجر و ثواب ضائع ہو جائے گا اور اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، تو اس سے بڑا خسارہ کیا ہوگا۔ نماز میزان عمل ہے، ہر اچھے عمل کو تولا جائے گا، لیکن پہلے دیکھا جائے گا کہ آیا وہ شخص نمازی ہے یا بے نمازی۔ دوستو، حدیث مبارکہ کے مطابق بے نمازی کی کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی، نہ ہی نیک لوگوں کی دعا میں اس کا حصہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کی اپنی دعا آسمان تک نہیں جاتی اور مخلوق خدا اس سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ بے نمازی کے یہ نقصانات بہت شدید ہیں۔ ہمیں زمین پر اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اور ہمیں قدم قدم پر اس سے دعا کرنے کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ اگر ہمیں پتہ چلے کہ ہم جو دعا مانگتے ہیں وہ آسمان تک نہیں جاتی، پہلے ہی رد کر دی جاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دعا سنتا ہے اور اسے قبول فرماتا ہے، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ مخلوق کی حاجات اور ان کی بھلائی کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، لیکن بے نمازی کو ان کی دعا میں خیر نہیں ملتی، کیونکہ اللہ بے نمازی کا شمار اس دعا میں کرتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح مخلوق خدا خود بخود اس انسان سے نفرت کرنے لگتی ہے، کیونکہ اللہ تو بے نیاز ہے، وہ بے نمازی کی طرف رحمت کی نظر نہیں کرتا، اس سے محبت نہیں رکھتا، جبکہ جس سے اللہ محبت کرنے لگتا ہے اس سے مخلوق بھی محبت کرنے لگتی ہے۔ ایسے میں بے نمازی کا بہت نقصان ہوتا ہے، کیونکہ وہ زمین و آسمان میں رسوا ہو کر رہ جاتا ہے۔ نمازی کے دل میں اللہ پاک کی عظمت پائی جائے، ظاہر اور باطن سکون و عاجزی سے بھرا ہو، ادھر ادھر نہ دیکھے، جس درجے نماز کو کامل ادا کرے گا اسی درجے کی برکت حاصل ہوگی۔ کوئی عبادت نماز سے زیادہ محبوب حق تعالیٰ کو نہیں ہے، پس مسلمان کو ضرور ہے کہ ایسی عبادت جو تمام گناہوں سے روک دے اور دوزخ سے نجات دلا دے، اس کو نہایت التزام سے ادا کرے، کبھی قضا نہ کرے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت امام حسن بصری بڑے درجے کے عالم اور درویش ہیں اور صحابہ کے دیکھنے والے ہیں۔ حافظ محدث ذہبی نے ان کے حالات میں ایک مستقل رسالہ لکھا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے ایسی نماز پڑھی کہ اس نماز سے اس نمازی کو بے حیائی کے کاموں اور گناہ کی باتوں سے نہ روکا، تو وہ شخص اللہ تعالیٰ سے دوری کے سوا اور کسی بات میں نہ بڑھا۔ اس نماز کے سبب یعنی اس کو نماز کے سبب قرب خدا بندی اور ثواب میسر نہ ہوگا، بلکہ اللہ میاں سے دوری بڑھے گی، اور یہ سزا ہے اس بات کی کہ اس نے ایسی پیاری عبادت کی قدر نہ کی اور اس کا حق ادا نہ کیا۔ پس معلوم ہوا کہ نماز قبول ہونے کی کسوٹی اور پہچان یہ ہے کہ نمازی نماز پڑھنے کے سبب گناہوں سے باز رہے، اور اگر کبھی اتفاق سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود یہ بڑے درجے کے صحابی اور بڑے عالم اور متقی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، بے شک حال یہ ہے کہ اس نمازی کی نماز مقبول نہیں ہوتی اور اس کو ثواب نہیں ملتا۔ گو بعض صورتوں میں فرض سر سے اتر جاتا ہے اور کچھ ثواب بھی مل جاتا ہے۔ جو نماز کی تابعداری نہ کرے اور نماز کی تابعداری کی پہچان یا اس کا اثر یہ ہے کہ نمازی کو بے حیائی کے کاموں اور گناہ کی باتوں سے روک دے۔ اور حدیث میں ہے کہ ایک مرد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ تحقیق فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے، یعنی شب بیدار اور عبادت گزار ہے، پھر جب صبح ہوتی ہے تو چوری کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک ان قریب نماز اس کو اس کام سے روک دے گی جسے تو بیان کرتا ہے۔
یعنی چوری کرنا چھوڑ دے گا اور گناہ سے باز آ جائے گا۔ ناظرین، حضرت طفافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 6 ماہ تک ابو ہریرہ کا مہمان رہا، سو نہ دیکھا میں نے کسی مرد کو صحابہ میں سے کہ بہت مستعد ہو اور بہت خدمت کرے مہمان کی ابو ہریرہ سے زیادہ۔ اور حضرت ابو عثمان نہدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 7 روز تک حضرت ابو ہریرہ کا مہمان رہا، سو ابو ہریرہ اور آپ کی بیوی اور آپ کا خادم یکے بعد دیگر رات کے 3 حصوں میں نوبت بنوبت جاگتے تھے، یعنی ایک شخص نماز پڑھتا تھا، پھر دوسرے کو جگاتا تھا اور خود آرام کرتا تھا، پس وہ نماز پڑھتا تھا، دوسرا آرام کرتا تھا اور تیسرے کو جگاتا تھا اور وہ نماز پڑھتا تھا۔ یہ قصے تذکرۃ الحافظ البخاری وغیرہ سے لکھے گئے ہیں۔ سو ان سے روایت ہے کہ فرمایا جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر تم میں کسی کی یہ ستون ہوتا تو وہ شخص اس بات کو برا جانتا کہ وہ ستون خراب کر دیا جائے، سو کیونکہ تم میں سے کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ اپنی نماز خراب کرتا ہے، ایسی نماز کہ وہ اللہ کے لیے ہے، پس تم پورے طور پر باقاعدہ اپنی نماز ادا کرو، اس لیے کہ بے شک اللہ انہیں قبول کرتا مگر کامل کو، یعنی ناقص نماز اور تمام ناقص عبادتیں مقبول نہیں ہوتی۔ رواہ طبرانی فی الاوسط حضرت عبداللہ بن عمر سے جو صحابی ہیں، روایت ہے کہ ایک تحقیق ایک مرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے پوچھا افضل اعمال سے، یعنی افضل عمل دین میں کون سا ہے بعد ایمان کے؟ سو فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فرض۔ اس نے عرض کیا کہ پھر اس کے بعد کون سا عمل فرض ہے؟ فرمایا کہ نماز۔ اس کے بعد عرض کیا پھر کون سا عمل فرض ہے؟ فرمایا نماز۔ یہ ارشاد 3 بار فرمایا۔ نماز کی فضیلت اس قدر تاکید سے نماز کے عظیم الشان ہونے کی وجہ سے آپ نے بیان فرمائی تاکہ لوگ اس کا خوب اہتمام کریں اور ضائع نہ ہونے دیں۔ پھر جب غلبہ کیا اس نے آپ پر یعنی بار بار پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے، اور یہ سوال بظاہر 4تھی بار ہوگا، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اللہ کے راستے میں، یعنی نماز کے بعد کافروں سے لڑنا، اس لیے کہ خدا کا دین غالب ہو، نہ اس لیے کہ مجھے کچھ نفع مال تعریف وغیرہ حاصل ہو۔ اگرچہ مال وغیرہ مل جائے لیکن نیت یہ نہ ہونی چاہیے۔ سو یہ سب اعمال سے بعد فرض نماز کے افضل ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی صحابی سے روایت ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے کہ ایک فرض نماز دوسری فرض نماز کے ساتھ مل کر مٹا دیتی ہے ان گناہوں کو جو نماز سے پہلے ہوئے، یعنی اس نماز سے پہلے جو گناہ صغیرہ ہوئے معاف ہو گئے، اسی طرح دوسری نماز تک جو گناہ صغیرہ ہوئے وہ اس سے معاف ہو گئے، اور نماز جمعہ مٹا دیتی ہے ان گناہوں کو جو اس جمعے سے پہلے ہوئے یہاں تک کہ دوسرا جمعہ پڑھے۔ اور بعض حدیثوں میں اس سے آگے کے 3 دن آگے تک گناہ معاف ہو جانا وارد ہے، یعنی جمعے کی نماز سے 3 دن آگے کے گناہ صغیرہ معاف کیے جاتے ہیں، اور روزہ ماہ رمضان کا مٹا دیتا ہے ان گناہوں کو جو اس رمضان سے پہلے ہوئے، یہاں تک کہ دوسرے رمضان کے روزے رکھے، اور حج مٹا دیتا ہے ان گناہوں کو جو اس سے پہلے ہوئے، یہاں تک کہ دوسرا حج کرے۔ سورہ مدثر کی آیت 38 تا 48 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے، مگر دائیں ہاتھ والے وہ جنت میں ہوں گے، اور سوال کرتے ہوں گے گناہ گاروں سے تمہیں دوزخ میں کیا چیز لے گئی؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور ہم محتاج اور فقیر کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور بیہودہ بکنے والوں کے ساتھ ہم بھی شریک ہو جاتے تھے، اور قیامت کے دن کو ہم جھوٹ سمجھتے تھے، یہاں تک کہ ہم پر موت آن پہنچ۔ ان آیات میں مجرمین کے جہنم میں جانے کے اسباب کا ذکر ہے۔ ان میں سب سے پہلا سبب یہی مذکور ہوا ہے کہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، گویا یہاں بے نمازی کا انجام بتایا گیا ہے، جبکہ سورہ مراسلات میں آیت 46 اور 47 میں فرمایا تم دنیا میں کچھ کھا پی لو اور تھوڑا سا مزہ اٹھا لو، تم مجرم و گناہ گار ہو، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے سخت ہلاکت ہے۔ سورہ قیامہ آیت 31 تا 35 میں ارشاد الہی ہے، اس نے نہ تو تصدیق کی نہ نماز ادا کی بلکہ جھٹلایا اور روگردانی کی، پھر اپنے گھر والوں کے پاس اتراتا ہوا گیا، افسوس ہے تجھ پر، حسرت ہے تجھ پر، وائے ہے اور خرابی ہے تیرے۔ دوستو، نماز کی ہماری زندگی میں بڑی اہمیت ہے، اور اس کو چھوڑنا سراسر نقصان کا باعث ہے، جس میں انسان کے لیے ہلاکت ہے۔ بے نمازی انسان دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہو کر رہ جاتا ہے، جس کی دنیا بھی خراب اور آخرت میں الگ سے عذاب سہنا پڑتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں
سچا اور پکا نمازی بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن موضوعات پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ علم کے اس خزانے سے مستفید ہو سکیں۔ اب ملاقات ہوگی آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔